سندھ کے خزانے میں تقریباً 95% کنٹریبیوٹ کرنے والا کراچی سندھ کے کرپٹ ترین محکموں کے لیے، ان کے حکام کے لیے ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی سے زیادہ نہیں ہے۔ روزانہ واقعات ہوتے ہیں جو اس کی جانب نشاندہی کرتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک محکمہ اس حوالے سے ہمارے اس پروگرام میں اور اب آپ کو ہر طرف سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ کرپشن کا بازار ہے جو گرم رہتا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو یہاں پر ایک نظام ہے جس کے ذریعے اس کے حکام کو پیسے کھلاؤ اور جس علاقے میں جس پلاٹ پر چاہو جیسی عمارت تعمیر کر لو، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کے لیے نہ بلڈنگ پلانز دینے کی ضرورت ہے، نہ کسی قسم کے اپروولز لینے کی ضرورت ہے۔ متعلقہ حکام آپ سے پیسے لیں گے اور بلڈنگ مافیا کے لوگ ان کو پیسے دے کے جس طرح کی چاہے عمارت بنا لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج بھی شہر میں مختلف علاقوں میں، چاہے وہ ناظم آباد ہو، لیاقت آباد ہو، عزیز آباد ہو، گلبرگ ہو، PCHS ہو، چھوٹے چھوٹے پلاٹوں پر روزانہ غیر قانونی عمارات کی تعمیر جاری نظر آتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کراچی میں آئے دن عمارتیں گرتی ہیں اور سانحات ہوتے ہیں۔ کل بھی کراچی کے علاقے لیاری کی بہار کالونی میں 2 منزلہ عمارت گری، 2 افراد جاں بحق ہوئے، 12 زخمی ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس سے متصل عمارتیں بھی مخدوش ہو گئی ہیں اور ان کے بھی منہدم ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ تمام عمارتیں غیر قانونی طور پہ بلڈنگ کنٹرول کے حکام نے بنوائی تھیں۔ اس سے قبل جمعرات کو کراچی کے اللہ والا ٹاؤن میں 5 منزلہ رہائشی عمارت گری تھی۔ اس واقعے میں بھی 4 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور 8 زخمی ہوئے تھے۔ یہ عمارت 5 سال قبل ایک پارک کے پلاٹ پر چائنا کٹنگ کر کے غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تھی۔ اس میں بھی براہ راست بلڈنگ کنٹرول کے حکام ملوث تھے۔ یہی نہیں، اس سال کراچی میں اب تک 5 عمارتیں گر چکی ہیں۔ پونجی وہ تو یہاں ہے نا، میرا گھر جو ہے وہ تو یہاں ہے نا، تعمیر تھا۔ ہماری جو جمع پونجی تھی سب کھنڈر میں ہو گئی۔ فروری میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات سے متعلق کیس میں DG سندھ بلڈنگ کنٹرول جو اس وقت کے تھے فوری طور پر ہٹانے کا حکم دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ تاثر عام ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے پیسے لے کے غیر قانونی تعمیرات کراتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو کہا گیا تھا کہ وہ خود اس معاملے کو اور اس سنگین معاملے کو دیکھے۔ عدالت نے SBCA کی اثر نو ترتیب دینے کا بھی حکم دیا تھا۔ عدالت نے نئے DG کی تعیناتی تک چیف سیکرٹری کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے معاملات کو دیکھنے کا کہا تھا، لیکن چیف سیکرٹری سندھ نے محکمہ صنعت کے سیکرٹری کو 5 ماہ تک DG SBCA کا اضافی چارج دیے رکھا، اور پچھلے مہینے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل SBCA اشکار احمد کو DG کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ وہاں پہ مستقل DG یعنی کہ سربراہ کوئی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر DG کو تو ہٹا دیا گیا، لیکن کسی کرپٹ افسر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ 28 افسروں کو عہدے سے ہٹایا گیا برائے نام، لیکن ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ اطلاعات کے مطابق وہ افسران جو براہ راست کراچی میں عمارتیں گرنے کے سنگین ترین سانحات میں ملوث تھے، ان کو بھی انہی کے عہدوں پر، انہی پرتعیش عہدوں پر دوبارہ بحال کر دیا گیا، جس سے کہ سندھ حکومت اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی اس انتہائی کرپٹ مافیا کے درمیان جو رابطے ہیں، جو تعلق ہے، وہ اس کا بھرپور وہ ثبوت ملتے ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اختیار کھوکر موجود ہیں۔ کرنگی میں اللہ والا بلڈنگ جو کہ 10 ستمبر کو گری، اس کے ملبے پہ کھڑے ہیں اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ یہ تمام عمارتیں وہ ہے جس کا کہ اب یہ دستور یہ بنا لیا گیا ہے کہ کوئی بلڈنگ پلان اپروو کرانے کی ضرورت نہیں، کوئی بلڈنگ کنٹرول کے آفس میں جانے کی ضرورت نہیں، جس جگہ جاؤ اس جگہ آپ عمارت بنا لو، اس علاقے کا افسر اور پھر جو سندھ حکومت کے نیچے سے لے کے اوپر تک کی جو مافیا ہے وہ پیسے لے کے آپ کو بنانے دیتی ہے، اور جس طرح کا چاہو جو چاہو بنا لو۔ یہ اب پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا یہ اصول بن گیا ہے۔ جی خان صاحب بالکل ایسا ہے۔ سب سے بڑی مثال
تو آپ نے بتایا کہ نادم آباد، جمشید ٹاؤن، لیاقت آباد، لیکن جہاں ہم اس علاقے میں کھڑے ہیں یہ کے ڈی اے امپلائیز سوسائٹی کا علاقہ ہے. یہ کے ڈی اے کا الاٹ شدہ اور باقاعدہ منظور شدہ سوسائٹی ہے، لیکن اس کا جو رفائی پلاٹ تھے وہ رفائی پلاٹ میں تقریباً 8-10 یہ بلڈنگیں بنی ہیں، تقریباً 20 بلڈنگیں ہیں. یہاں گراؤنڈ پلس 2 کی صرف اجازت ہے قانونی طور پہ، لیکن 4 منزلہ 5 منزلہ عمارتیں 28 سال پرانی یہ سوسائٹی ہے، لیکن یہاں کوئی سیوریج کا ڈرینیج کا کوئی سسٹم نہیں. اور پتہ ہے کیا ہے کہ اس جو بلڈنگ گری ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہاں سیوریج سسٹم نہیں تھا اور یہاں انڈر گراؤنڈ کنویں بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، 20 فٹ 21 فٹ کنویں، سیوریج وہاں جمع ہوتا ہے اور وہیں اندر زمین میں چلا جاتا ہے جو بلڈنگ کے جو بنیاد ہیں ان کو تباہ کر دیتا ہے. اور یہ ابھی جو بارش آئی اس نے سونے پہ سہاگا کیا. تقریباً 1 ہفتے تک جہاں 4 سے 5 فٹ تک پانی بارش کا ان گلیوں میں کھڑا رہا، وہ بھی اندر زمین میں گیا. اس طرح اب یہ ایک بلڈنگ گری ہے، لیکن یہاں جتنی بلڈنگز ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے نا وہ مخدوش ہیں یا ان کے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو کرپٹ مافیا ہے اس حوالے سے جو حادثات ہوتے ہیں پھر نام آ جاتے ہیں کہ فلاں آفیسر فلاں ڈائریکٹر کی نگرانی میں یہ علاقہ تھا اور جب یہ عمارت بنی تو ان کی معلومات میں تھی، ان کے بغیر معلومات کے ہو نہیں سکتی، رشوت کھائی اور کر دیا. ایسا ہی ایک واقعہ رضویہ کالونی میں بھی ہوا تھا. ہماری اطلاعات کے مطابق یہ تمام مافیا جو ہے یہ دوبارہ بحال ہو گئی ہے. جی خان صاحب، یہ بہت بڑا واقعہ تھا جس میں تقریباً 26 لوگ اپنی جان سے گئے تھے. رضویہ سوسائٹی میں یہ 6 مہینے پہلے بلڈنگ گری تھی اور اس کے ایف آئی آر درج ہوئی تھی، مقدمہ زیر سماعت ہے اور اس میں 4 بندوں کو تو ایف سی اے نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے خود نامزد کیا تھا، لیکن بعد میں جب چالان جمع ہوا فائنل چالان اس میں 2 ڈائریکٹرز اور 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو مزید پولیس نے شامل کیا اور وہ تمام لوگ اس وقت ضمانت پہ ہیں. اور وہ جو ڈائریکٹرز ہیں اس میں محمد رقیب صاحب ہیں اور دوسرے عمران کمال صاحب ہیں، وہ دونوں ایک جمشید ٹاؤن میں اور دوسرا گلبرگ ٹاؤن میں اس وقت بھی ڈائریکٹرز ہیں اور اس وقت بھی جتنی بھی غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں اس کی نگرانی کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کچھ بندے جو کیس میں نامزد ہیں، چالان ہیں، ضمانتوں پر ہیں، لیکن وہ دوبارہ اپنے عہدوں پہ لگے. اس کے علاوہ حکومت سندھ نے کوئی 28 افراد کو 6 مہینے پہلے معطل کیا تھا صرف سپریم کورٹ کے حکم پہ. آج تک وہ کاروائی 6 مہینے گزر گئے، وہ آج تک کاروائی مکمل نہیں. اب پتہ چلا ہے کہ ان میں 9 افراد کو دوبارہ بحال کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. جی بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے.